تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ کہنا کہ صحابہ معیار حق ہیں، یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی گستاخی ہے۔ یہ گستاخی کے فتووں کا ٹیکہ تم لوگوں نے لیا، وہی فلاں گستاخ رسول ہے، فوراً کہہ دو فلاں گستاخ صحابہ ہے۔ تمہارے تصورات کی جو ترجمانی نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے، فتویٰ ٹونک دیتے ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، اس لیے کہ معیار حق اللہ اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس خصوصیت میں صحابہ کو کیسے شریک کر رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ؟ آپ کے اکابر علماء نے بریلوی علماء پر فتوے لگائے ہیں، اس وجہ سے لگائے ہیں کہ علم غیب یہ خاص ہے، خداوندی ہے، اس خصوصیت میں رسول کو کیسے شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ یہ تو شرک ہے۔ وہ مودودی حضرات، اب ایک مودودی اس دن چیلنج کر رہا تھا سٹیج پر بیٹھ کر، ہے وہ پتہ نہیں مفتی ہے یعنی لکھا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں، صحابہ معیار حق نہیں، اور صحابی کا انکار کرنے والا کافر بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا یہ جو معیار حق کا لفظ ہے یہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا، یہ قرآن میں لفظ نہیں، لہٰذا ہم نے اس کا انکار کیا۔ یہی چیز تو آج کل کے مشرک کہتے تھے، وہ کہتے تھے توحید کا لفظ قرآن میں نہیں، قرآن میں توحید کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں توحید کا لفظ قرآن میں نہیں اس لیے توحید کو چھوڑ دو۔ دوسروں نے کہا تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں، آپ تقلید کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا معیار حق کا لفظ قرآن میں نہیں، معیار حق صحابہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہر چیز کا لفظ ہونا ضروری نہیں۔ ایک اور پارٹی ہے، اس نے کہا ایصال ثواب کا لفظ نہیں، ہاں وہ بھی ہے اپنے ہی تھوڑے سے نا، وہ کہتے ہیں ایصال ثواب کا لفظ قرآن میں نہیں ہے تو لہٰذا کیا ایصال ثواب کا انکار کرو۔ یہ عجیب منطق ہے، جو لفظ نہ ملے اس کا انکار کر دو۔ پھر مولویوں کی ماں کا نام ہے قرآن میں، پھر اس کا بھی انکار کرے، بھئی یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، توحید نہیں ہے، توحید کا انکار، تقلید نہیں، تقلید کا انکار، ایصال ثواب نہیں، ایصال ثواب کا انکار، معیار حق کا لفظ نہیں، معیار حق کا انکار۔ پھر کہو مولوی صاحب تمہاری ماں کا نام وہ بھی قرآن میں نہیں، لہٰذا ماں کا بھی انکار کرو، کہے گا نہیں وہ تو میری ماں ہے۔ تو ماں تجھے پیاری لگتی ہے، صحابہ نہیں پیارے لگتے؟ تو اس لیے صحابہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا وہ سند قرآنی ہے، اگر وہ معیار حق نہیں تو پھر یہ قرآن ہی مشکوک ہے۔ آپ اپنا کاتب، اپنا منشی، آپ کسی ایلچی، کسی ایسے آدمی کو نہیں رکھتے جو غیر معتمد ہو، آپ معتمد آدمی کو، مستند آدمی کو، اتھینٹک آدمی کو رکھتے ہیں کہ یار جس پر کسی قسم کا الزام شبہ نہ ہو۔ تو یہ اتنا بڑا قرآن جس ذریعے سے ہمارے پاس آیا، اگر وہ ذریعہ ہی خراب ہو تو پھر یوں سمجھو یہ قرآن بھی اصلی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں معیار حق نہیں، حالانکہ قرآن نے صحابہ کرام کو معیار حق فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر جب تک تم صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں۔ اور معیار حق کے کوئی سنگ ہوتے ہیں؟ معیار حق کا یہی معنی ہے ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ ہمیں کہا گیا کہ تم کامیابی مانگو، اور صحابہ کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہم کامیابیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے کامیابی کے سرٹیفکیٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ان کے لیے قرآن کہتا ہے علی ھدی من ربہم، یہ پہلے سے ہدایت پر کیا ہے؟ علی ھدی من ربہم، رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ ہدایت بھی گویا ان کے نیچے رہ گئی۔ تو جو ہدایت مانگتے ہو صحابہ کو پہلے مل گئی، جو فلاح مانگتے ہو صحابہ کو پہلے مل گئی، جو رشد اور بھلائی آپ اور ہم مانگتے ہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ سب صحابہ راشد ہیں۔ جو تم اللہ تعالیٰ سے سچ راست گوئی مانگتے ہو اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون، یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو پہلے مل گئے۔ آج اگر کسی ملک کی فوج پر تنقید کی جائے تو یہ بغاوت شمار کی جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اگر اللہ کی فوج معتمد نہیں، اگر کسی ملک کی فوج پر اعتماد نہ ہو، بندہ کہ یار فوج ہماری جو ہے نا یہ معتمد نہیں ہے، اس کا کوئی اعتماد نہیں، تو یوں سمجھو پھر اس ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ جس ملک کی فوج ہی اگر غدار ہو تو اولئک حزب اللہ، صحابہ ہے اللہ کی جماعت۔ اگر صحابہ ہی معیار حق نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا پھر کوئی اتا پتہ نہیں، کیونکہ جب فوجی جو لڑنے والے فوجی ہیں وہی ٹھیک نہ ہو
تو سارا کام خراب ہوتا ہے۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اجماع ہے پوری امت کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ساری پوری امت کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ عادل ہیں۔ آپ احادیث پڑھتے ہیں، آگے پڑھیں گے دور حدیث میں بھی مزید، وہاں پر ایک سند ہوتی ہے۔ مثلا امام بخاری جب کہتا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، اب وہاں پر محدثین کہتے ہیں ہر راوی کی آپ جو ہے نا پرکھ کرو، تحقیق کرو، ہر راوی کے بارے میں ریسرچ کرو، اور ہر راوی کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ راوی کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، کب پیدا ہوا، اس کی فلاں راوی سے لقاء ہے یا نہیں ہے، سما ہے یا نہیں ہے، ہر راوی پر آپ تحقیق کرتے جائیں گے، لیکن جب اس روایت کے آخری راوی پر پہنچے گے نا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سب محدثین متفق ہیں کہ ان ابی ہریرہ تک پہنچ گئے تو اب ابو ہریرہ کی تحقیق کرنے کی ضرورت۔ اور یہ مودودی آج کھڑا ہو جائے کہ نہیں صحابہ کی تحقیق کرو، پہلے اپنی تو تحقیق کرنی چاہیے نا ان آدمیوں کو، اپنی تحقیق ہے کوئی نہیں، صحابہ کی جی تحقیق کرو، صحابہ معیار حق نہیں، اس لیے اس پر بڑے دلائل ہیں۔ اللہ فی اصحابی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خصوصی طور پر ڈرتے رہنا، لیکن ان کو کوئی ڈر نہیں۔ آپ نے فرمایا اکریموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرتے رہنا۔ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو کسی ایک صحابی کو بھی گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور والناس اجمعین، پوری کائنات کی لعنت۔ تو صحابہ یہ تو معیار حق ہیں۔ پھر صحابی کا انکار کرنے والا کہتا ہے کافر نہیں، صحابی کا انکار کر دو پھر یہ قرآن آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر صحابہ کا انکار کرنا کفر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ صحابی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کا انکار کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ صحابہ کو درمیان سے نکالو تو قرآن اصلی نہیں، قرآن آیا صحابہ کے ذریعے سے، اگر قرآن ہے تو یوں سمجھو صحابہ کی وجہ سے، اگر حدیث ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے سے، اگر صحابہ کو نکال دو حدیث بھی نہیں، صحابہ کو نکال دو نماز بھی نہیں بچتی، صحابہ کو نکالو روزہ بھی نہیں بچتا، صحابہ کو نکالو حج بھی نہیں، صحابہ کو نکالو زکوٰۃ بھی نہیں، صحابہ کو نکالو تو کوئی چیز بھی نہیں بچتی۔ تو اس لیے جو صحابہ کرام سند ہے اس دین اور اسلام کی، اگر اس سند کو درمیان سے نکالنا کفر نہیں تو پھر قرآن کا انکار کس طرح کفر ہوگا؟ ہم تک یہ قرآن پہنچا انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے نا، اور پھر پوری امت کا اجماع ہے، اور اجماع کے علاوہ قرآن کی نصوص ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اب ان بے شمار احادیث کا جو تواتر تک پہنچی ہیں، ان احادیث کا انکار کرنے والا بھی کافر نہیں، قرآن کا انکار کرنے والا بھی کافر نہیں، اجماع والا بھی کافر نہیں، پھر اور کون ہے؟ اگر اس طرح کافروں کے سینگ ہوتے جیسے مولوی صاحب کے پورے 12 سینگ ہوتے، جو کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، صحابہ کو کافر کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر آج کوئی آدمی کافر کہے، آج اگر کوئی آدمی آپ کو کافر کہے، مجھے کافر کہے، ہم اس کے خلاف رٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جو اللہ کی فوج ہے اس کو کافر کہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ طرح طرح کے فتنے اس لیے نکلتے ہیں، جب قرآن سے دوری ہوتی ہے نا تو پھر یہ فتنے نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا صحابہ معیار حق نہیں، اور اس لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا، پیغام بھی پہنچوانے کی کوشش کی، اگر اس مولوی صاحب کے اندر کوئی شرم ہو نہ حیا ہو، ہمارے ساتھ اگر وہ بیٹھنا چاہے جب مرضی جہاں مرضی وہ بیٹھے، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور صحابہ کا انکار کرنے والا صرف کافر نہیں مرتد بھی ہے، وہ پکا کافر ہے۔ تو اس لیے اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا صحابہ یہ معیار حق نہیں، جو معیار حق کا لفظ نہیں ملتا، معیار حق کا لفظ نہیں ملتا، ان کو پھر توحید کا لفظ ملتا ہے قرآن میں، تقلید کا لفظ ملتا ہے قرآن میں، پھر کہتا ہے قرآن سے آپ معیار حق کی تعریف کرو، قرآن تعریفیں کرنے کے لیے آیا ہے۔ مولوی صاحب کو معیار حق کی تعریف تو بعد میں کریں گے، ایمان کی تعریف قرآن نے کی ہے، بھائی ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی تعریف قرآن نے کی ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اچھا روزہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے تعریف کی ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ قرآن تعریفیں کرنے کے لیے نہیں آیا، اور تعریف کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، یہ اہل فن کا کام ہے۔ جس لم یا بجھ کو اتنا بھی نہیں پتا بھئی قرآن تعریفیں کرنے کے لیے ہے یا قرآن کس چیز کے لیے ہے، تو اور اپنی جماعت کا نام بھی غلط ہے،
صحابہ کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ لفظ نہیں، اور تمہاری جماعت کا لفظ ہے جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، یہ لفظ بالکل غلط ہے۔ ان کو کہو مہربانی کر کے اتنے بڑے علامے فہامے نہ بنو کہ تمہاری بکواس صحابہ تک پہنچے، اور تم صحابہ پر تبرہ کرو۔ صحابہ بہت اونچی شخصیت ہے، پہلے آپ سارے بیٹھ جاؤ، جتنے بھی تنگے لفنگے ہیں، پڑھے لکھے جاہل تم میں ہیں، تم اپنی جماعت کا نام سیدھا کرو۔ جماعت اسلامی لفظ ہی غلط ہے۔ اب یہ جماعت اسلامی عربی لفظ ہے، تو جماعت مؤنث ہے اور اسلامی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو جماعت اسلامیہ، اگر آپ نے جماعت کا نام رکھنا ہے تو نام کیا ہوگا؟ جماعت اسلامیہ۔ یہ کہیں گے نہیں جی ہماری جو ہے نا جماعت اسلامیہ ہونی چاہیے عربی کے مطابق، ہم نے اپنی جماعت کا نام اردو میں رکھا ہے، شاید وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے نام کس میں رکھا ہے؟ اردو میں۔ پھر اس کا جواب بھی یہ کہ عربی کے اندر موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ عربی کے اندر کیا ہے؟ موصوف پہلے اور صفت بعد میں، اور اردو کا قانون یہ ہے کہ صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں۔ اردو میں کہتے ہیں اچھا لڑکا، اچھا ہونا یہ صفت ہے، اچھا ہونا صفت پہلے اور موصوف لڑکا بعد میں۔ عربی میں کہیں گے رجل عالم، رجل موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ اگر یہ عربی لفظ ہے تو پھر جماعت اسلامیہ ہونی چاہیے، اور اگر ہے یہ اردو لفظ تو اردو کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اسلامی ہونا جماعت کی صفت ہے۔ بھئی یہ ایسی جماعت ہے جو اسلامی ہے، تو اسلامی ہونا صفت ہے تو صفت پہلے ہوتی، پھر نام ہوگا اسلامی جماعت۔ اگر اردو میں ہے تو اسلامی جماعت، عربی میں ہے تو جماعت اسلامیہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ جماعت اسلامی۔ یہ درمیان میں المصدر کل مخنث لل مذکر ولل مؤنث، جس طرح مصدر ہوتا ہے نا وہ مخنث ٹائپ ہوتا ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ اس کو کہو یہ اردو میں بھی غلط ہے، عربی میں بھی غلط ہے۔ جس جماعت کو اپنی جماعت کا نام بھی صحیح سے رکھنے نہیں آتا، او اتنے بڑے علامے فہامے اپنے آپ کو مفتی سمجھے کہ صحابہ پر بکواس کرے۔ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں، صحابہ جو ہیں وہ معیار حق نہیں، معیار حق کا لفظ نہیں ملتا۔ ان کو اتنی شرم کرنی چاہیے، کم از کم پہلے اپنا نام تو سیٹ کر لیں۔ جو اپنا نام بھی صحیح طرح سے نہ لکھ سکیں وہ کرتے ہیں صحابہ پر بات۔